یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار۔ رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو، جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے۔ رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے۔ پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے کہتے آج آزادی کا دور ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر، اور موٹر سائیکل بیچنے والیوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، جس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے۔ بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا۔ پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے۔ بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک شادی کے دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے۔ تو جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا۔ یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ اسٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں۔ کیا ظلم و ستم ہے، جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی۔ جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوباری بن گئے، جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے، جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے۔ جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ مظلوم کی ہائے سے بچو، شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر نہ آئے، شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے، شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے۔ انتظار کرو، ایک دن آ رہا ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تمہیں دور نظر آتا ہے ہمیں قریب نظر آتا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جب آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ روئی بن جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں اکھڑیں گی۔ ہاں آج ظالم و مظلوم میں نہ کھڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے۔ بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کافر کیا کر رہے ہیں، ظالم کیا کر رہے ہیں، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے، کوئی نہیں پوچھنے والا، ارے ہے ہم جلد باز ہیں وہ بردبار ہے، ہماری طبیعت میں جلدی ہے اس کی طبیعت میں بردباری ہے۔ وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے، غافل نہیں ہے۔ اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے۔ مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں، مظلوم کی ایک ہی برادری ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ دہریہ ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو، مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔
دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقارر کیسټ بم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ارے اللہ کے قدموں میں جھکو، اللہ کو منا لو، حکومتوں کے پیچھے مت پڑو، وہ ظالم ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے، وہ عیاش ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے، افسر راشی ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. ہاں تم دیکھتے نہیں ہو یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا، ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے. اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو. ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے، جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے. کائنات کا سب سے مقدس قافلہ، سب سے مقدس خاندان، سب سے مقدس نسل، خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا. فاقے آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی. وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی. مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانا چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو آل رسول میں ہے. کہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں. وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی. کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، بڑے عالی شان محل ہے، جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر، تو تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر. آل رسول تھے، تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے. یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین. اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار. او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا جی وہ پارسی سردار لے گیا. جو صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا. او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ، ہائے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے. اور یہ تو آل رسول تھے. عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا. اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے سر کٹے ہوئے، دھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعداء بناتك صبايا وذريتك مقتلہ تصفی علیہ الصبا. یا رسول اللہ یا محمد، او ہمارے نانا، آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو. آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس کی مہندی ہو رہی ہے. آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے. آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے. جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، وہ مقطع الاعضاء. آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا. آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے. یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے. ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں. آج آ گیا
آج میرا اللہ آ گیا. جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, شراب زنا سے بچتا ہو, اللہ کا فرما بردار ہو, وہ کانوں میں انگلیاں دے لو, آنکھوں پہ پٹی باندھو, تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا. زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا. ان بطش ربک لشدید, ان بطش ربک لشدید, انہ هو یبدئ ویعید. آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ. وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. آج اللہ کی پکڑ دیکھو. میرا اللہ آیا, فرشتے آئے, عرش آیا, وہ جنت آئی للمتقین, وہ جہنم آئی للغاوین, برزت الجحیم للغاوین, ازلفت الجنت للمتقین. قل صراط آیا ام منکم الا واردها, ترازو آیا, نضع الموازین القسط لیوم القیامہ. میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم ھذا. میرے بندوں, میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا, میں تمہیں دیکھتا رہا. میرے سامنے رونے والے بھی تھے, ناچنے والے بھی تھے, ظالم بھی تھے, مظلوم بھی تھے, پردادار بھی تھیں, بے پرد بھی تھیں. حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا, بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا. شرابی بھی سامنے تھے, اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے. محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا, اور راتوں کو مصلے پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا. نہ سویا, نہ تھکا, نہ اونگا, نہ گھبرایا. آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے. لا ظلم اليوم, لا ظلم اليوم. آج کسی پر ظلم نہ ہوگا, آج کسی پر ظلم نہ ہوگا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنی کتاب, تیرے اوپر گواہ ہے. کھلی کتاب سامنے آئی. دن کا اجالا, رات کا اندھیرا, ماضی, حال, مستقبل, جوانی, بڑھاپا, فقر, غنا, عرش, فرش, تخت, تختہ, ہر چیز سامنے آ گئی, ہر چیز سامنے آ گئی. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی, فائل کالی نکلی. آئے ہائے, ایک دن کا عدل, سنو اپنے نبی کی حدیث, ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہائے ہائے, اگر حاکم عادل ہے, وزیر عادل ہے, ایس پی عادل ہے, ایس ایچ او عادل ہے, ڈی سی او عادل ہے, پٹواری عدل کر رہا ہے, تحصیلدار عدل کر رہا ہے, وابڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے, چیئرمین عدل کر رہا ہے, ظلم نہیں کرتا, ظلم نہیں کرتا. ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ شہید نہیں, وہ غازی نہیں, وہ صوفی نہیں, وہ عالم نہیں, وہ مفسر نہیں, وہ محدث نہیں, وہ امام مسجد نہیں, وہ مؤذن نہیں, وہ شب بیدار نہیں, وہ روزے دار نہیں, وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں, اور وہ روزے رکھنے والا نہیں, عمرے کرنے والا نہیں. کون ہے, کون ہے, کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے. عادل وزیر صاحب آ جاؤ, عادل وزیر اعلیٰ, عادل وزیر اعظم, عادل صدر, عادل بادشاہ, عادل آئی جی, عدل والا ڈی آئی جی, عدل والا ایس ایس پی, عدل والا ڈی ایس پی, عدل والا انسپیکٹر, عدل والا سب انسپیکٹر, عدل والا ایس ایچ او, عدل والا حوالدار, عدل والا سپاہی. آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا, اپنے عرش کا سایہ دے گا. عدل کرنے والا قاضی, چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو, اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا, اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا, تو سب سے پہلے اسے عدل کا, اسے عرش کا سایہ ملے گا. جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی. جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے, وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں. اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے. اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا, انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے. ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں, یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے. یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے. یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے, یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے, باپ کو بھی دھکے دیتا ہے. اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا, وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا. صرف وہ ظالم نہیں ہے, یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے, اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے, اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے, اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے. صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے, کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے, نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے. میں نے نمازی لاکھوں دیکھے, حاجی دیکھے, روزے دار دیکھے, تہجد گزار دیکھے, شب بیدار دیکھے. میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں. تیری ماں, تیری بہن, وہ بہن اتنی سستی ہے, ماں اتنی سستی ہے,
بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے، اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن۔ سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں، آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے نہایت یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے۔ چند جملے مجھ سے فرمائے، نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں، موت بھی انہیں نہ مٹائے گی کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کی توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا، وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے۔ میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں، موت تک اٹھاؤں گا، اللہ کی توفیق ہے کہ میرے شامل حال رہی۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ۔ پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے، مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نماز گئی پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی کوئی پرواہ کوئی نہیں، وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، ظہر بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، ماں بھی خوش باپ بھی خوش۔ یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ۔ اسلام آباد کی امت، اسلام آباد کے نوجوانوں، نماز نہ چھوڑنا، اسلام آباد کی عورتوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا، غریبوں کو گالیاں نہ دینا، ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا۔ ماں سب کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو۔ جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کو ماں بیٹی بہن کی گالی نہ دینا، سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی۔ ساری نماز روزے حج زکاتیں دھرے رہ جائیں گے، ساری ثقافتیں دھری رہ جائیں گی۔ یہ زبان، میرے نبی نے زبان کو دیکھا ایسے پکڑ کے فرمایا سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا۔ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا۔ چھٹ گئی ہائے چھٹ گئی، میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے، راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں۔ میں خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریادی ہوں، ایک سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ۔ حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی، حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی، اللہ کے سائے میں آ جاؤ۔ ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو، یہ ان سے امیدیں ہٹا دو۔ یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے۔ ہم کہتے ہیں دل بدلو، لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو۔ لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا، ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا۔ دل بدلو، دل، یہ دل اللہ کو دے دو، پھر برچیاں چلیں یا تلواریں، پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے، موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا۔ عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار لامے، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جہے چکسولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو، تے کافر کہیں ہزاراں ہو۔ ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو، دل تو اللہ کو دو۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا،
قتل معشوق دا مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے توڑے سائے تلواراں کھنے سچا عشق حسین دا باہو سر دتے تے راز نہ بھنے تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع مان جاؤ میری فریاد ہے میں مقرر نہیں ہوں میں ایک فریاد میں سائل ہوں میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو یہ گندی زندگی یہ مغرب کی کالی تہذیب یہ مغرب کی بے حیا زندگی یہ بوائے فرینڈ یہ گرل فرینڈ کلچر یہ گندے انڈے ہیں یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں یہ ناچ گانے کی محفلیں یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام یہ بے حیا آوارہ جوانیاں یہ غلاظت ہے یہ گندگی ہے یہ ابلتا ہوا گٹر ہے آ جاؤ واپس آ جاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی اللہ کے محبوب کا روشن راستہ اللہ کے محبوب کا علی شان دین اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت جو صورت میں بھی اعلیٰ جو سیرت میں بھی اعلیٰ جو صفات میں بھی اعلیٰ جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا اور آپ کی آہوں اور سسکیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس اے میرے مولا تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا کتنے صبر والا نبی اور پھس پہ آ ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پہ آ اور میں تو پھس پہ آ وہ دن نبی پھس پہ آ میرے رب تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مجھے لہو لہان کر دیا وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے جبریل آ گیا سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو سکھری تروش منصوری نو منصور حلاج ہن ٹھپ رکھ کنز کدوری نو ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کافیہ وزن شعر کی وجہ سے اس کو بدلا ہے ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا ایو دل قرآن کتاب ہے ایو دل قرآن کتاب ہے میرے عزیزو پہلا علم ہے اللہ کو جان اللہ کو جان اللہ کو پہچان کہ یہ سب سے بڑا علم ہے کہ اس ساری کائنات کا ایک شہنشاہ ہے ایک مالک ہے ایک بادشاہ ہے آسمان بھی اللہ کے اور دھرتی بھی اللہ کی مشرق اور مغرب پہ اللہ کا راج ہے شمال و جنوب پہ اللہ کا راج ہے میرے دل کی دھڑکنوں پہ میرے اللہ کا قبضہ ہے میری آنکھوں کی شعاع پر میرے اللہ کا قبضہ ہے میرے ہاتھ کی حرکت پر میرے اللہ کا قبضہ ہے میری رگوں میں دوڑنے والے خون کے قطرے قطرے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے ہوا کے ہر جھونکے پہ اللہ کی بادشاہی ہے بارش کے ہر قطرے پر اللہ کی بادشاہی ہے بادل کے ہر ٹکڑے پر اللہ کی بادشاہی ہے چوپاؤں دوڑنے والے اچھلنے والے چھلانگیں لگانے والے تیرنے والے ڈسنے والے دھاڑنے والے پھاڑنے والے اڑنے والے چھپنے والے دن میں رات میں ہر مخلوق میرے اللہ کی مہر ہے میرے اللہ کی بادشاہی ہے میرے اللہ کا قبضہ ہے الارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله لا اله الا هو کوئی ہے اس جیسا کیسا ہے الحی کیسا ہے القیوم کیسا ہے لا تاخذه سنہ کیسا ہے ولا نوم نہ سوئے نہ اونگے قائم ہمیشہ دائم ہمیشہ زندہ ہمیشہ بادشاہی کیسی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض علم کیسا ہے
ہیبت کیسی ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. علم کیسا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. کرسی بادشاہی شہنشاہی کیسی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. طاقت کیسی ہے. ولا یؤودہ حفظہما. صفت کیا ہے. وہو العلی العظیم. العلی العظیم. پہلا علم ہے میں اللہ کو جانوں, میں اللہ کو جانوں, میں اللہ کو جانوں. اللہ کی قسم اس دل کے تاروں پر صرف اللہ کا نغمہ گونجتا ہے اور کوئی نغمہ نہیں چھڑ سکتا. یہ دل اسی کا آشنا ہے اور کسی کا آشنا نہیں ہے. ابھی تو ہم اللہ ہی نہیں بولتے تو آگے عشق و محبت کے راستے کب طے ہوں گے. پہلے اپنا الفاظ میں لاؤ. یہ صوفیاء کرام کیا ذکر کراتے ہیں. اللہ 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 اللہ. یہ کبھی کسی سے سنا کہ تم ذکر کرو خدا 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 خدا, کبھی سن. اللہ 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 اللہ. 25,000 مرتبہ تک نقش بندی حضرات لے جاتے ہیں. اللہ 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 اللہ. اتنا اللہ بولو کہ تمہارا دل عشق سے بھر جائے. پھر آہا مجنوں. عشق مجازی سے ہی مثال دینے پڑتی. مجنوں کا نام تھا توبہ. توبہ کم توبہ لا کیتا نہیں نا توبہ. اس کا نام تھا توبہ بن السمہ. خفاجی قبیلے کا تھا. عراق مکے میں ہے خفاجی قبیلہ. تو اس کے باپ نے کہا توبہ کر یہاں لیلا کی محبت سے. میں نے کہا الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لا اتوب. میں نے کہا بدبخت کیا کہہ رہا ہے. پھر آگے کہا اللہم لا تسلبنی حبها ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمینا. اس دل کو عادی بناؤ کہ یہ اللہ کو پہچانے, یہ اللہ سے پیار کرے, یہ اللہ سے عشق کرے, یہ اس کے لیے تڑپے, یہ اس کے لیے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں. کبھی ساز و سوز رومی, کبھی پیچ و تاب رازی, کبھی درد کی تمنا, کبھی کوشش مداوا, کبھی بجلیوں کی خواہش, کبھی فکر آشیانہ. اس طرح تڑپنے والوں کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے اور اللہ ان دلوں کو چن لیتا ہے اور انہیں اپنا بنا لیتا ہے. پھر وہ میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں, ہاتھ بن جاتا ہوں, پاؤں بن جاتا ہوں, جو بخاری شریف کی روایت. پہلا علم لا الہ الا اللہ ہے. دوسرا علم محمد الرسول اللہ ہے. دوسرا علم محمد الرسول اللہ ہے. میں معذرت کے ساتھ ہم اتنے نبی کے تذکرے نہیں کرتے جتنے اپنے اکابر کے تذکرے کرتے ہیں. ہم سیرت سے نہیں جڑے, ہم اکابر سے جڑے ہیں. ہمارے اکابر آگے جڑے ہیں. سارا پیچھے جا کے فیض تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات گرامی سے ہے. آپ کی سیرت سے جڑنا, آپ کی ذات سے جڑنا, آپ کے اخلاق سے جڑنا, آپ کی لیل و نہار سے جڑنا, شب و روز سے جڑنا. ہم تو سیرت پڑھتے ہی نہیں. پڑھتے بھی ہیں تو چند معجزات پڑھ کے سیرت ختم ہو جاتی ہے. میرے نبی کے معجزات بے شمار, میرے نبی کے معجزات سارے ہی بہت بڑے. ان بہت بڑے معجزات میں بہت بڑا معجزہ میرے نبی والے اخلاق, میرے نبی والی خوبصورت زندگی. میں کیا کہا ہے میرے رب نے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ کاملہ نہیں کہا, اسوۃ کاملہ بھی کہہ سکتے, مکمل نمونہ. اب مکمل نمونہ ہے نہیں, ہے نا, مکمل نمونہ ہے نا بھائی. حسن کیوں کہا, خیر مجھے کیا پتا کیوں کہا. میں تو خالی لفظوں سے مطلب نکالا کرتا ہوں. مجھے تو سیرت پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے, تو میرا عربی کا تھوڑا سا ذوق اللہ نے دیا ہوا ہے, تو میں لفظوں میں چھیڑ چھاڑ کر کے اس میں سے کچھ مطلب نکالنے کی کوشش کرتا ہوں. تو انسان حسن پرست ہے, انسان حسن پرست ہے, خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے. معصوم بچوں کو مسکرا کے دیکھو تو وہ آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے, اس کو ذرا ڈرا کے دیکھو تو وہ رونے لگ جاتا ہے. اتنی چھوٹی عمر سے انسان حسن اور قبح کو پہچانتا, بدصورتی اور خوبصورتی کو پہچانتا ہے. یہ انسان کے اندر کا ایک جذبہ ہے کہ وہ چیزوں کو بھی اس میں وہ ستون کیوں نہیں لگائے, اس مسجد میں ستون کیوں نہیں لگائے کہ اس حال کی خوبصورتی کم پڑ جائے. یہ انسانی فطرت ہے. وہ اپنے لباس بناتا ہے, گھر بناتا ہے, گاڑیاں بنائیں, کھانے بنائے, کہ یہ انسان کی کمزوری ہے. حسن کی طرف کھنچتا ہے, بدصورتی سے بھاگتا ہے. ایک بات. دوسری بات, حسن بلا دلیل اپنی جگہ بناتا ہے. تاج محل کو دیکھ کر کوئی دلیل مانگے گا؟
کہ مینو دسو سونا ہے بھی صحیح کہ نہیں، تو انہوں 2 لتر بھی مارو تو 2 سلائیاں اور سرمے دے بھی پا دے الو، تو اس کے لیے دلیل مانگتا ہے کہ تاج محل خوبصورت ہے کہ نہیں ہے۔ انسان خوبصورتی کا دیوانہ ہے اور حسن اپنا وجود بلا دلیل منواتا ہے۔ 14ویں کے چاند کو دیکھ کر مر گئی دنیا شعر کہتے کہتے، کہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا اگر اپنی زندگی خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے پاس آ جاؤ، کیونکہ چیزوں کا خوبصورت ہونا الگ کام ہے اور زندگی کا خوبصورت ہونا الگ کام ہے۔ کپڑا بہت اچھا ہو یہ ایک الگ راستہ ہے، اس کپڑے میں چلنے والا انسان کی زندگی خوبصورت ہو یہ ایک الگ محنت اور الگ راستہ ہے۔ اس کا گھر بڑا عالی شان ہے یہ ایک الگ کام ہے، اس کی زندگی بڑی عالی شان ہے یہ الگ کام ہے، اس کا بستر بہت بڑھیا ہے یہ الگ محنت ہے، سونے والے کی زندگی بہت بڑھیا ہے یہ الگ محنت ہے۔ 5 کروڑ کی گھڑی پہن کر چلنے والے لوگ ملاقات ہوتی رہتی، ایک گھڑی کی قیمت ہے 5 کروڑ، 50 کروڑ بھی بنا لو، 10-20 ہیرے اور بڑے لگا دو تو 50 کروڑ ہو جائے گی، لیکن یہ کلائی والا اس کی اپنی زندگی میں حسن کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ وہ در مصطفیٰ سے آئے گا۔ حسن، اس لیے حسن میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت نمونہ، خوبصورت نمونہ کہ اس سے بڑھ کر حسین کوئی نہیں۔ ذات بھی ایسی حسین بنائی، خاندان ایسا حسین بنایا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ جمال کہتے ہیں خاندانی خوبصورتی کو، اور حسن کہتے ہیں جسم کی خوبصورتی کو۔ تو اجملہ کے ساتھ حسان لائے لم تلد النساء، اور احسن کے ساتھ لائے لم تر قط عینی، کہ تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا، کہ ایسا عالی نسب کسی کا ہے ہی نہیں جو محمد بن۔ میں تو جب بھی سلام پیش کرتا ہوں تو پورا روزہ مبارک پہ جب بھی جاتا ہوں سن 2000 سے پورا نسب پڑھ کے میں سلام پیش، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ ہم نے سیرت کو رکھا ہوا ہے 12 دن کے لیے، 12 دن ربیع الاول کے 12 دن بس۔ یہ تو ہر پل کی کہانی ہے، ہر لمحہ اس کے ساتھ گزرے۔ وَأَحْسَنَ، میرے نبی کی زندگی حسین تھی تو آپ کو بھی تو حسین ہونا چاہیے تھا۔ تو میں قربان جاؤں ام معبد پر، جب تھکا گئی قیامت تک علماء کو ترجمے کر دے رہے تھک دے رہو۔ پتہ ہے وہ کیوں اس طرح اس نے یہ حلیہ بیان کیا؟ ایک عجب واقعہ ہو۔ اب وہاں پہنچے ہیں، بھوک لگی، ماں جی مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ کوئی دے دلا کے تو کہنے لگے بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، قحط کا زمانہ ہے۔ تو ایک بکری بیمار کھڑی ہوئی، تو آپ کہتے ہیں اس بکری سے دودھ نکالو، کہ یہ تو بیمار ہے، تو چرنے بھی نہیں گئی، اس سے دودھ کہاں سے نکالو گے؟ کہا مجھے اجازت دو۔ تو اب چونکہ ایک غیر معمولی بات ہو رہی ہے اور غیر فطری قسم کا مطالبہ ہو رہا ہے، لہٰذا وہ آپ کو ایسے غور سے دیکھنے لگی یہ کون ہے؟ یا تو کوئی بڑا ہی کوئی معجزاتی بندہ ہے، یا بالکل ہی اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بکری میں تو دودھ ہوتا ہی نہیں ہے ایسی بیمار بکری میں، لہٰذا وہ ایسے دیکھ رہے۔ آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ بھر کے نیچے لٹک گئے۔
بکری کی عمر ہوتی ہے 7 سال. 7 سال تک آپ ذبح نہ کریں وہ مر جائے گی. یہ بکری 22 سال زندہ رہی میرے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے. آپ نے پورا برتن بھر دیا اور پھر سب کو پلایا اور آخر میں خود پیا. دوبارہ دودھ نکالا اور پھر برتن بھر دیا. لہٰذا اما دی تے آنے پارٹ گئے تو ویکھی جاندی پہ ہوندا کی پہ جادو تو نہیں ہوندا پہ. تو جب اس کا خامد آیا اس نے دیکھا پورا گڑوا دودھ کا بھرا پڑا. وہ کہنے لگا انا لکی ہاذا، یہ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگے اس بکری سے کہو پاگل دماغ خراب ہے تیرا، بے وقوف یہی نہ ہوئے تو وہی تو دودھ کتوں آ گیا. وہ کہنے لگے اسی سے آیا. کہ وہ کیسے؟ کہ کوئی برکت والا نوجوان تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی برکت تھی، اس نے یہی نہیں ہے پورا بھر کے پہلے اپنے ساتھیوں کو پلایا پھر میرے لیے یہ نکال کے گئے. تو کہنے لگا ان عتیلی، تو بتاؤ تو صحیح وہ کیسا تھا؟ تو چونکہ میں نے کہا نا اس کی آنکھیں فکس ہو گئی تھیں تو پوری طرح اس نے دیکھا. تو اب وہ بولی اور موتی کیا بکھیرے ہیں کہ ہیرے جواہرات بکھیر دیے. کہا ابو معبد رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعدة وسيم قصيم في عينيه دعج في أشفاره وطف في صوته سحر في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرن أكحل أحور إن تكلم علاه البهاء وإن سقط علاه الوقار فهو أندر الثلاثة. الله أكبر. کیا بولے؟ میں اگر ترجمہ نہ کروں تو بھی الفاظ کا ردم موسیقی ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه سجلا لم تزر به سعلا وسیم قسیم. کس طرح شاعری آ رہی ہے اور کس طرح ایک موسیقی آ رہی ہے، ایک سر میں یہ کلام آیا ہے سارے کا سارا. وہ کہتی ہے ابو معبد تمہیں کیا بتاؤں کیا دیکھا، یوں لگا جیسے 14ویں کا چاند ہی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا. میرے نبی کی زندگی حسین ہے تو میرا نبی بھی تو حسین ہے نا. بڑے خوبصورت چمکتا چہرہ، چاند 14ویں کا چاند زمین پہ کھڑا ہے. لم تعبہ سجلا، پیٹ نہیں نکلا ہوا. ولم تزری بہ سعلا، کمزور بھی نہیں ہے. پیٹ نکلا ہو نا آدمی بڑا گندا لگ رہا ہے، خاص طور پر مولوی کا پیٹ نکلا ہو بڑی بری بات. عورت کا پیٹ نکلا ہوا اس سے بھی بری بات. جس کو اللہ نے حسن کے لیے بنایا وہی پیٹ چاہیے ودی ہو. اور مولانا صاحب آپ سجے پاسے پیٹ کھبے پاسے، آپ کھبے پاسے پیٹ سجے پاسے، حسن کر کے پیٹ ہی ہس رہا ہوں آپ ہس دے. نہ اتنا کھاؤ کہ چربیاں چڑھ جائیں. میں کہا کرتا ہوں غصے کے وقت جسے زبان پہ قابو ہے اور دسترخوان پر جسے ہاتھ پہ قابو ہے وہ نفس کی غلامی سے نکلتا. غصے میں زبان پہ قابو ہو، دسترخوان پہ ہاتھ پہ قابو ہو تو یہ نفس کی غلامی سے نکل گیا. جس کی غصے میں زبان پہ قابو ہے اور دسترخوان پہ ہاتھ پہ قابو ہے یہ نفس کی غلامی سے موت تک نہیں نکل سکتا. ایسے حسین، نہ پیٹ نکلا ہوا نہ بالکل نحیف، وسیم خوبصورت، قسیم خوبصورت. لیکن دونوں میں ایک بہت عجب معنی ہے. وسیم اس خوبصورت کو کہتے ہیں جس کو جتنا دیکھو پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آئے، جس کو جتنا دیکھو دیکھنے کا ذوق زیادہ ہو جائے. یہ دنیا میں ایک ہی ہیں، اوپر اللہ ایک ہے نیچے میرا نبی ایک ہے. وسیم جتنا دیکھو دل نہیں بھرا. قسیم خوبصورت، لیکن قسیم کس خوبصورت کو کہتے ہیں کہ جو سر سے لے کر پاؤں تک، ادھر سے ادھر تک، ادھر سے ادھر تک، اوپر سے نیچے تک، نیچے سے اوپر تک، پیچھے سے نیچے تک، جس کے جسم کی پوری بناوٹ، ہر عضو کی بناوٹ الگ 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 حسن کا شاہکار ہو، اسے قسیم کہتے ہیں. وسیم قسیم فی عینیہ دعج ادعج اکحل احور اہدب انجل. یہ میرے نبی کی آنکھوں کی صفات اور سارے الفاظ کا ایک مطلب بنتا ہے کہ اللہ نے ایسی حسین آنکھ کائنات میں بنائی نہیں تھی. فی اشفارہ وطف، آنکھیں حسین خوبصورت
اور پلکیں لمبی دراز. یہ پلکیں لمبی تھیں. یہ مصنوعی طور پر عورتیں اپنی پلکیں لمبی وہ لگاتی ہیں مصنوعی, کیونکہ آنکھ خوبصورت ہو جاتی. اللہ نے میرے نبی کو لمبی پلکیں عطا فرمائیں. آنکھ لمبی تھی, موٹی تھی, سیاہ تھی, سرخ دھاریاں تھیں, اشکل لمبی سرخ دھاریوں کے ساتھ, ادعج موٹی, اور پتل احور پتلی سیاہ, سفیدی سفید, اکحل سرمے کے بغیر سرما, اہدب لمبی دراز آپ کی پلکیں آپ کی دراز. تو فی اشفارہ وطف فی صوتہ سہل, اس کی آواز میں جادو تھا, کشش تھی, دل کو پکڑنے والی آواز تھی. گرج گرج کے نام تقریریں کیا کرو, اس طرح بولو کہ سننے والے کا دل کھینچے. کبھی آستینے چڑھاؤ, کبھی میز پہ مکے مارو, کبھی گلے اتنے پھاڑو کہ اگلے ڈر کو میں نہ نس جاؤں. میرے نبی بڑے خوبصورت, میرے نبی کی کیا کہ آواز میں جادو, خوبصورت آواز, لمبی گردن تھی, لمبی گردن تھی. ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دیتا ہوں. سہل الخدین, بڑے خوبصورت گال تھے گولائی میں. اشنب براق الثنایا مفلج الاسنان, دانت ایسے پورے گولائی میں, 4 دانتوں میں خلا, اور دانت اتنے خوبصورت کے مسکراتے تھے تو دانتوں کا نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا. براق الثنایا فی لحیتہ کثافہ, گھنی داڑھی تھی, بھری ہوئی داڑھی تھی. ازج الحواجب, بھمیں بڑی گول تھی. حسین واسع الجبین, ماتھا کشادہ. یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر, 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا. عظیم الہامہ, سر بڑا, شدید و سواد الشعر, سیاہ کالے بال. رجل الشعر, نیم گھنگریالے بال. اللہ نے حسن بھی وہ دیا, وہ زندگی بھی حسین دی.